بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا کمرت میں۔ آج کا میرا موضوع دجال ہے۔ اس کی 4 قسطیں پیش کر چکا ہوں۔ آپ دجال موضوع بتایا گیا 4 قسطوں میں بتا چکا ہوں۔ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا، دجال مدعو کیسا ہوگا، دجال مدعو پانی اور آگ دکھائے گا، دراصل آگ پانی ہوگا اور پانی آگ ہوگا، جنت دکھائے گا دوزخ ہوگی، دوزخ دکھائے گا وہ جنت ہوگی۔ ایک مومن کو دجال مردود 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر زندہ بھی کر دے گا، پھر دوبارہ مار دے گا۔ اب دجال مردود کے متعلق مزید انفارمیشن احادیث کی روشنی میں دی جا رہی ہیں۔ اس چینل سے جڑے رہیں، اتنی ساری حدیث کوئی بھی نہیں سنائے گا جو یہاں اس چینل میں دکھائی بھی جا رہی ہیں اور پڑھ کر سنائی بھی جا رہی ہیں۔ اس کی پہلی حدیث، دجال کے 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے۔ دجال سے لوگ ڈر کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، اور خود بہت احادیث کی روشنی میں یہ سب کچھ اور بہت حدیث کی روشنی۔ صحیح مسلم یہ حدیث، یہ دیکھیں صحیح مسلم، اور اس کا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصبہان کے یہودیوں میں 70,000 اپنے اوپر سب چادریں اوڑھے ہوئے دجال کی پیروی کریں گے۔ صفحہ نمبر 762 ہے اور حدیث نمبر 5287 ہے۔ اب اس کی دوسری حدیث ہے 5288۔ حضرت ابو زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اب جابر بن عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے شریک نے بتایا کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ لوگ دجال کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ شریک نے کہا، یا رسول اللہ وہ سب عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بہت قلیل ہوں گے۔ یہ مسلم کی حدیث۔ اب آپ کو دکھاؤں گا بخاری شریف کی حدیث۔ یہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حدیث نمبر ہے اس کا 2002 اور جو پیج نمبر ہے 778۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے لوگوں پر دجال کا رعب نہیں پڑنے کا۔ اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 2 فرشتے پہرا دے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے المستدرک۔ یہ دیکھیے المستدرک جلد سوم، صفحہ نمبر 701، صفحہ نمبر 701، یہ صفحہ نمبر 701 اور حدیث نمبر ہے 8614۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے ظاہر ہو گیا تو اس کا مقابلہ کروں گا، اگر وہ میرے پاس ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنے آپ کا ذمہ دار ہوگا اور ہر مسلمان کا نگران اللہ تعالیٰ ہوگا۔ خبردار، اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہوگی جیسے کہ عبدالعزیز بن قطن خزائی کی آنکھ ہے۔ خبردار، اس کی آنکھ کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ہر پڑھا لکھا ان پڑھ مومن اس کو پڑھ سکے گا۔ جو شخص اسے ملے اس کو چاہے کہ وہ سورہ کاف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، پھر وہ دائیں اور بائیں جانب بہت فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا عرصہ زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ 1 دن سال کے برابر ہوگا، اس کے بعد 1 دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کے بعد 1 دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 1 سال کے برابر والے دن میں ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ پورے سال میں صرف 5 ہی نمازیں ہیں، یا وقت کا حساب لگا کر 365 دن کی نمازیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت کا حساب لگا کر پڑھنا ہے۔ یہ المستدرک کی حدیث ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم، یہ دیکھیے صحیح مسلم، صفحہ نمبر 717 718 اور حدیث نمبر ہے 5207، حدیث نمبر 50۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رومی اماک و بک تک نہ پہنچیں گے۔ ان کی طرف مدینہ طیبہ سے ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت تمام اہل زمین سے اچھے ہوں گے۔ جب رومیوں کے مقابلے میں صف بندی کریں گے تو انہیں رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ مسلمان انہیں کہیں گے نہیں، خدا کی قسم ہم تمہارے درمیان اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ پھر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ ان میں سے تیسرا حصہ شکست خوردہ ہوگا، ان کی اللہ تعالیٰ توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور ان کا تیسرا حصہ قتل ہو جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہداء سے افضل ہوں گے، اور ان کا تیسرا حصہ فتح کر لے گا۔ وہ کبھی بھی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے، وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ اسی اسنا میں وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اس حال میں اپنی تلواریں زیتون کی درخت سے لٹکا دیں گے تو اس وقت ان میں شیطان چیخ مار کر کہے گا مسیح دجال تمہارے اہل علم میں پہنچ چکا ہے، تو وہ نکلیں گے، یہ جھوٹ ہوگا۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت خروج کرے گا، جب وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں درست کر رہے ہوں گے۔ جب جماعت نماز کے لیے کھڑی ہو جائے گی تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ جب انہیں اللہ کا دشمن دجال دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پگھلتا رہا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرے گا تو ان کا نیزہ بھی اس کا خون دکھلائیں گے۔ سنن ابو داؤد جلد سوم صفحہ نمبر 368 اور حدیث نمبر ہے 918۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں کریمہ یاد کرے گا وہ شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت جو شعبہ مقبول سے ہے اس طریقے سے مذکور ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیت یعنی کہ 10 آیتیں یاد کرنی ہیں، جس کو یاد ہوگی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد المستدرک، یہ دیکھیے المستدرک پیج نمبر 701 اور 702، حدیث نمبر ہے 8615۔ حضرت عمران بن حسین خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دجال کے خروج کے بارے میں سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے، کیونکہ جو آدمی اس کے قریب جائے گا وہ اس کو مومن سمجھے گا، اس طرح مسلسل ان شعبات کی پیروی کرتا رہے گا وہ جو دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کی دوسری حدیث ہے اسی کے اندر المستدرک کے اندر موجود ہے۔ المستدرک ہے جلد 6 ہے اور حدیث نمبر ہے 8631۔ اس میں حضرت محبن بن عدرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاص کا دن اور خلاص کا دن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاص کے دن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور وہ احد پہاڑ پہ چڑھے گا، پھر مدینے کے جانب جھانک کر دیکھے گا، پھر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم اس سفید رنگ کے محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر مدینے میں آئے گا اور مدینے کے ہر دروازے پہ ایک فرشتہ پائے گا جو تلوار سونتے ہوئے ہوگا، پھر وہ پانی بہنے کی دلدلی زمین پہ آئے گا، وہاں پر اپنے خیمے نصب کر لے گا۔ پھر مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے اور اس میں کوئی منافق مرد اور کوئی منافق عورت باقی نہیں بچے گی، نہ کوئی فاسق مرد بچے گا نہ کوئی فاسقہ عورت بچے گی۔ اس طرح کے سب لوگ مدینے سے نکل جائیں گے اور مدینہ منورہ ایسے لوگوں سے خالی ہو جائے گا۔ یہ خلاص کا دن ہوگا۔ دجال مودود کے متعلق احادیث کی روشنی میں انفارمیشن دی گئی ہے اور ان انفارمیشن میں اگلی قسمیں بھی سنائی جائے گی۔ اگر آپ کے دجال مودود کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس چینل سے جڑے رہیں۔ معلوماتی چیزیں دجال کے متعلق امام مہدی کی پہلے موجود ہے، اس کے اندر دجال کے متعلق بیان کی جا رہی ہے۔ اگلی جو ہے 6ٹھی اور آخری قسط ہوگی، آپ ضرور اس قسط کو بھی ضرور دیکھیے گا۔